اب اس کا مطلب بہت واضح ہے. مثلاً آپ کسی سلسلے میں داخل ہو گئے، آپ کا کوئی استاد ہے، اب وہ آپ کی تربیت اس نے شروع کر دی. آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. دنیا کا انہماک، دنیا کا لالچ، طمع، حرص اس کے اوپر مسلط رہتی ہے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حرص اور لالچ یہ تو سوائے تعفن اور گندگی کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے قریبی دوست، بڑے عقیدت مند، بڑے اچھے. میں نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہے کہ صاحب یہ ان کی ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ لیا، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں یا حی و یا قیوم کا ورد کر لیا، نوافل پڑھتے ہیں، 7 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. پیر و مرشد کی سے عقیدت کا یہ حال ہے کہ پیر و مرشد کی شان میں بیٹھنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. آخر ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے دل میں اولاد کی محبت بھر گئی ہے. تو میں کہا حضور اولاد کی محبت تو ایک فطری عمل ہے، قدرت کی عمل ہے. کہنے کہ اولاد کی محبت بلا شبہ فطری عمل ہے، لیکن اولاد کی محبت میں اگر خدائی محبت غالب آ جائے تو اولاد یہ فتنہ بن جاتی ہے. اور اولاد کی محبت اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اولاد دی ہے، مجھے یہ کھلونا دیا ہے، میری خوشی کا سامان ہے، تو یہی اولاد اللہ کی نعمت بن جاتی ہے. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے پچھلے دن، رو رہے تھے بہت زور زور سے کہ صاحب میرا بیٹا ہے، اس نے میرے 3 کروڑ روپے غصب کر لیے. تو میں نے کہا بھائی 3 کروڑ روپے تمہارے اگر اس نے غصب کر لیے تو تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، اولاد تو کوئی ہے نہیں. جب تم مرو گے تب بھی تو اسی کا ہے، تم صبر کرو، روتے کیوں پھرتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی عظیمی صاحب میں صبر تو کر رہا ہوں، میں صبر کر ہی لیا، مجھے وہ تھوڑے ہی ملیں گے، لیکن اب تو صورت حال یہ ہے اس نے میرے 3 کروڑ روپے پہ بھی قبضہ کر لیا. اب وہ کہتا ہے تجھے مولانا ایسی کے جو اولڈ ہوم ہے بڈھوں کا وہاں ڈال کے آؤں گا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا ذہن، اس بندے کا ذہن اللہ کی طرف نہیں گیا، اسی لیے ہے کہ یہ اولاد ٹھیک ہو جائے. یہ صورتحال اور دنیاوی معاملات ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے. اگر اولاد سے محبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالی کا دیا ہوا ایک انعام ہے، اگر شوہر سے اس لیے محبت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے رفیق سفر عطا کیا ہے، اگر بیوی سے اس لیے تعلق خاطر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اکیلا تھا، مجھے ایک ایسا بندہ دے دیا جو میرا ہمراز و دمساز ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت میں اگر اللہ کو آپ نے شامل کر دیا، یعنی دینے والے کو شامل کر لیا، یا دینے والی ہستی کا اعتراف کر لیا، تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے نعمت ہیں. اور اگر اللہ بیچ میں نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے عذاب ہیں، اور عذاب بن کر آپ کے اوپر مسلط رہیں گی، آپ کو بے چین کریں گی،
اور آپ کو کبھی زندگی میں سکھ اور چین کا سانس نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نے اس ہستی سے بغاوت کر دی جس ہستی نے آپ کو خوش ہونے کے لیے بچے دیے، اس لیے کہ آپ نے اس ہستی سے بغاوت کر دی جس ہستی نے آپ کو رفیق سفر عطا کیا۔ بیوی شوہر سے ڈرتی ہے، شوہر بیوی سے ڈرتا ہے، اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے، ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قبر میں نہ بیوی ساتھ جاتی ہے، قبر میں نہ شوہر ساتھ جاتا ہے، قبر میں نہ اولاد ساتھ جاتی ہے۔ یہ ایک دنیاوی نظام ہے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک سسٹم بنایا۔ بھئی دیکھیے نا، اگر یہاں باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، اولاد نہ ہو، یہ دنیا چلے گی کیسے؟ ماں باپ اولاد ہوگی تو دنیا میں رونق ہوگی نا، ماں باپ اولاد ہوگی، دنیا کی شادی ہوگی تو دنیا پہ گھر بنیں گے، دنیا پہ فیکٹریاں لگیں گی، دنیا میں کاروبار چلیں گے۔ لیکن ہم اس سسٹم کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا حاصل یہی ہے کہ ہم اولاد کی خدمت کریں، اولاد کی باتیں سنتے رہیں، اولاد کے جوتے کھاتے رہیں اور قبر میں چلے جائیں۔ اولاد کبھی جا کے قبر میں دو فاتحہ کے لفظ بھی نہیں پڑھتی، دو پھول بھی نہیں چڑھاتی۔